حضرت آدم علیہ السلام انسانیت کی شروعات۔ ابتدائیہ۔ شروع میں جب زمین وسیع خالی اور خاموش تھی، اللہ جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے نے ایک عظیم مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ ایسا انسان جو زمین پر زندگی گزارے، سوچے، عبادت کرے اور نسل بڑھائے۔ یہ ہے پہلے انسان، ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی۔ انسان کی تخلیق کا فیصلہ۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا تھا، نور سے بنے جو ہمیشہ اطاعت گزار تھے، اور جنات کو آگ سے بنے جو نیکی اور برائی کا اختیار رکھتے تھے۔ اب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ جانشین بنانے والا ہوں۔ سورۃ البقرہ 30۔ فرشتوں نے عاجزی اور حیرت سے عرض کیا اب زمین پر ایسے کو پیدا کریں گے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم آپ کی حمد و تسبیح کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، نہ کہ عام مٹی سے، بلکہ بجنے والی گارے سے جو خوشبودار اور سیاہی مائل تھی۔ اللہ نے ان میں اپنی روح پھونک کی، فوراً حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ آنکھیں کھولی، سانس لی، زندگی کا احساس پایا۔ پہلا کلمہ جو انہوں نے ادا کیا، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، رحمک اللہ و اللہ تم پر رحم کرے۔ تصور کریں، زمین پر پہلی بار بولے گئے الفاظ اللہ کی حمد تھے۔ حضرت آدم کی عزت۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، ایسا علم جو فرشتوں کے پاس بھی نہ تھا۔ جب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو انہوں نے عرض کیا، ہمیں کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ تب اللہ نے حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، سوائے ایک کے، ابلیس کی نافرمانی۔ ابلیس جو جنات میں سے تھا مگر اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ تھا، اس نے تکبر کرتے ہوئے انکار کر دیا، کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ تکبر نے اس کی بربادی لکھی۔ اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا اور قیامت تک کے لیے ملعون قرار دیا۔ ابلیس نے قسم کھائی، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے بہکائے گا۔ یوں انسان کا ازلی دشمن پیدا ہوا۔ آدم اور حوا علیہما السلام کی جنت میں زندگی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک ساتھی پیدا فرمایا، حضرت حوا علیہ السلام، تاکہ وہ سکون اور محبت کے ساتھ جنت میں رہیں۔ انہیں ہر نعمت دی گئی مگر ایک حکم دیا گیا، اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظلم کرنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ مگر ابلیس نے وسوسہ ڈالا، کیا میں تمہیں ہمیشگی کے درخت اور لازوال بادشاہت کا راستہ نہ دکھاؤں؟ رفتہ رفتہ وہ ان کو درخت کے قریب لے گیا، اور وہ بھول کر اس پھل کو کھا بیٹھے۔ جو ہی کھایا ان کا لباس اتر گیا، شرم محسوس کی اور جلدی جلدی پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ پہلی توبہ۔ مگر اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ آدم اور حوا علیہما السلام نے گڑ گڑا کر دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی مگر حکم دیا، تم سب زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور زمین پر تمہارے لیے ایک وقت تک قیام اور روزی کا بندوبست ہے۔ یوں انسان کی زمین پر زندگی کا آغاز ہوا۔ زمین پر زندگی کا آغاز۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہما السلام زمین پر اتر آئے۔ ایک نئی دنیا میں انہوں نے سیکھا مکانات بنانا، کھانا اگانا، پتھر اور لکڑی کے اوزار بنانا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو علم اور عبادت سکھائی۔ انہوں نے طویل زندگی گزاری، صدیوں تک، اور انسانیت کو پھیلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام
پہلے نبی بنے جو اپنی اولاد کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے۔ پہلا قتل۔ افسوسناک واقعہ جلد ہی پیش آیا۔ آدم کے بیٹے قابیل اور حابیل اللہ کے لیے قربانی لائے۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی نہ ہوئی۔ حسد کی آگ میں قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ تاریخ میں پہلا قتل۔ اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا۔ یوں قابیل کو دفنانے کا طریقہ سکھایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات۔ تقریباً 1000 سال زندہ رہنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا وقت پورا ہوا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو علم اور ہدایت کی وصیت کی۔ فرشتے اترے اور نرمی سے ان کی روح قبض کی۔ انسانیت نے اپنے پہلے والد کو کھو دیا، مگر ان کی میراث ہمیشہ زندہ رہی۔ کہانی سے سبق۔ ہم عزت کے ساتھ پیدا کیے گئے، ہمیں علم دیا گیا، ہم ایک آزمائش میں پیدا ہوئے، نیکی اور برائی کے درمیان جنگ، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت ہماری خطاؤں سے زیادہ وسیع ہے۔ جب بھی ہم گمراہ ہوں، اپنے والد آدم علیہ السلام کی طرح عاجزی سے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اختتامیہ۔ یہ تھی شروعات۔ ایک مرد اور ایک عورت سے پوری انسانیت دنیا میں پھیل گئی، اور آج تک آزمائش جاری ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت پر ثابت رکھے اور ہمیں دوبارہ ان جنتوں کی طرف لوٹائے جہاں سے ہماری کہانی شروع ہوئی تھی۔ خوبصورت دعا کے ساتھ اختتام کریں۔ ربو نیا لیا تازنغا قال او بنیا بیدن ز ایڈیت نیا او ایبل نیا من لو ادانوے رمیا نوے وے اینتے الوے وے آبا۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد